اسلام آباد کے بلو ایریا میں درجنوں اونچی عمارتیں ہیں۔ ایک صاحب کسی نئی نویلی عمارت کے سامنے کھڑے ہو کر سگریٹ پی رہے تھے۔ وہ سگریٹ کا کش لگاتے تھے، عمارت کو غور سے دیکھتے تھے اور پھر دھواں آسمان کی طرف روانہ کر دیتے تھے۔ وہ جب تیسرا سگریٹ سلگانے لگے تو سائیڈ پر کھڑے شخص نے کھنگار کر پوچھا، سر آپ روزانہ کتنے سگریٹ پیتے ہیں؟ سگریٹ نوش نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور ذرا سا سوچ کر جواب دیا، بس 3-4 ڈبیاں۔ پوچھنے والے نے ہنس کر پوچھا، اور آپ یہ کتنے عرصے سے پی رہے ہیں؟ سگریٹ نوش نے فوراً جواب دیا، تقریباً 30 سال سے۔ پوچھنے والے نے کہا لگایا اور کہا، جناب پھر آپ اس عمارت کی ویلیو کے برابر سگریٹ پی چکے ہیں۔ آپ اگر سگریٹ نہ پیتے تو آج آپ اس عمارت کے مالک ہوتے۔ سگریٹ نوش نے عمارت کی طرف دیکھا، پھر اپنی انگلیوں میں دبا سگریٹ دیکھا اور پھر پوچھنے والے کی طرف دیکھ کر بولا، کیا آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ پوچھنے والے نے جواب دیا، ہرگز نہیں، میں نے آج تک سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ سگریٹ نوش ہنسا اور پھر پوچھا، کیا یہ عمارت پھر آپ کی ہے؟ پوچھنے والے نے لمبی سانس بھر کر جواب دیا، نہیں، میں اس میں کام کرتا ہوں۔ سگریٹ نوش نے لمبا کہکا لگایا اور کہا، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ مدت پہلے ایک صاحب نے مجھے یہ لطیفہ سنایا تھا اور اس کے بعد 2 سبق دیے تھے۔ پہلا سبق کیا فرق پڑتا ہے تھا اور دوسرا سبق تھا ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا، یہ دونوں فکریں جادوئی ہیں۔ آپ کو زندگی میں جہاں بھی اپنے آپ یا اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا پڑ جائے تو صرف 4 لفظ بولیں، کیا فرق پڑتا ہے، اور آپ چند سیکنڈز میں حسد کے پنجے سے آزاد ہو جائیں گے۔ آپ کو اپنی کامیابیوں کا غرور ہوگا اور نہ دوسروں کے آگے نکل جانے کا رشک۔ آپ چند لمحوں میں پرسکون ہو جائیں گے۔ اور دوسرا، آپ جب بھی کسی مشکل صورتحال کا شکار ہوں تو ٹھیک ہو جائے گا کہ تسبیح شروع کر دیں، آپ کی تکلیف کم ہونے لگے گی۔ مجھے شروع میں یہ بات عجیب محسوس ہوئی، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ انسان واقعی ان 2 فکروں سے دکھ اور حسد جیسے جذبوں کو شکست دے سکتا ہے۔ کیسے؟ اس کی سائنس بڑی سادہ ہے۔ یہ دنیا بلکہ پوری کائنات عارضی ہے۔ ہم یہاں چند برسوں کے لیے آتے ہیں۔ ہم بس کے مسافر ہیں، نہ بس ہماری ہے، نہ سیٹ، نہ ڈرائیور، نہ کنڈکٹر اور نہ ساتھی مسافر۔ ہم سب ایک مشترکہ سفر کے عارضی ساتھی ہوتے ہیں۔ ہم جو ہی منزل پر پہنچتے ہیں، یہ سارا سسٹم، ہمارا سارا ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا وجود، ہماری سوچ، ہماری اچیومنٹس اور ہماری زندگی کی تمام نعمتیں لیز پر ہوتی ہیں۔ ہم جس زمین پر زندگی گزارتے ہیں، اس کی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ ہمیں اپنی کروڑوں میل کی زمین میں سے چند مرلے 10، 20، 50 سال کی لیز پر دے دیتا ہے، لیکن ہم اس عنایت پر اس کا شکر اور شکریہ ادا کرنے کی بجائے لیز کو اپنا حق اور ملکیت سمجھ لیتے ہیں۔ ہم اسے مستقبل بنانے کی کوشش میں مصروف ہو جاتے ہیں اور یہاں سے ہماری ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، جبکہ یہ فقط لیز ہوتی ہے۔ یہ ہم سے پہلے کسی دوسرے کی لیز میں ہوتی ہے اور ہمارے بعد یہ کسی اور کو 10، 20، 50 سال کے لیے مل جائے گی۔ زندگی کی باقی کامیابیاں اور اچیومنٹس بھی عارضی ہیں، یہ بھی ٹرافی کی طرح ہیں۔ یہ آج کے میچ میں ہمارے ہاتھ میں ہیں، آج ہم ونر ہیں، لیکن کل یہ کسی اور کے پاس ہوں گی، کوئی اور ان پر ناز کر رہا ہوگا۔ چنانچہ لیز کے اس مقابلے میں جہاں بھی آپ کو دوسرے اپنے آپ سے آگے محسوس ہوں یا آپ خود کو دوسروں کے مقابلے میں پیچھے محسوس کریں تو صرف یہ کہیں، کیا فرق پڑتا ہے، اور آپ کامیابی اور ناکامی دونوں کی تکلیف سے نکل جائیں گے۔ جب دنیا کی ہر چیز لیز ہے تو پھر کس کے پاس کتنی لیز ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے پاس اگر 10 مرلے ہیں اور دوسرا 10,000 مرلے کا مالک ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ کل 10 مرلے آپ کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے اور دوسرے کے 10,000 مرلے بھی اس کے نہیں رہیں گے۔ یہ چند برسوں کا کھیل ہے۔ اس کھیل کے آخر میں آپ اور وہ دونوں خالی ہاتھ ہوں گے۔ وہ 10,000 مرلے کی ملکیت کے ساتھ شوگر، بلڈ پریشر، دل کے سٹنٹس اور جوڑوں کے درد کے ساتھ بستر پر پڑا ہوگا، اور آپ 10 مرلے کے ساتھ بستر پر ہوں گے، اور 1 آدھ سال کے وقفے سے آپ دونوں قبر میں ہوں گے۔ چنانچہ کیا فرق پڑا؟ اس کے 10,000 مرلوں نے اسے کیا دے دیا اور آپ کے 10 مرلوں سے آپ کا کیا نقصان ہو گیا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کامیابی اور ناکامی، آگے بڑھ جانا یا پیچھے رہ جانا، یہ چند برسوں کا کھیل ہوتا ہے۔ کھیل کے آخر میں بادشاہ اور غلام دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ ڈیٹا یہ بھی بتاتا ہے، زندگی کے اس سفر میں جس کا سامان جتنا کم ہوتا ہے، اس کا سفر اتنا ہی اچھا گزرتا ہے۔ آپ اگر سفر کے دوران بکسے ہی سنبھالتے رہیں گے تو پھر سفر کا خاک مزہ آئے گا۔ ضرورت سے زیادہ دولت، زیادہ جائیداد، زیادہ بڑی کمپنی اور زیادہ ملازم، یہ سب بکسے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے سفر کا مزہ کرکرا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ جب بھی کسی کے زیادہ بکسے دیکھیں گے تو اوپر آسمان کی طرف دیکھیں اور کہیں، کیا فرق پڑتا ہے، میرا 1 بکسا اور اس کے 50 بکسے دونوں پیچھے رہ جائیں گے، صرف ہم آگے جائیں گے۔ آپ یقین کریں، آپ کا تعصب چند لمحوں میں ختم ہو جائے گا۔ یہ زندگی کا ایک سبق ہے۔ آپ اب دوسرا سبق بھی ملاحظہ کیجئے۔
دنیا کی ہر چیز جب عارضی ہے تو پھر ہماری تکلیفیں، ہمارے مسئلے اور ہماری محرومیاں کیسے مستقل ہو سکتی ہیں؟ وقت دنیا کی سب سے بڑی دوائی، سب سے بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ میرا تجربہ اور میرا مشاہدہ ہے، وقت کے ساتھ دنیا کا ہر مسئلہ، ہر تکلیف اور ہر محرومی ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ہندو میتھالوجی کے مطابق انسان کی ہر تکلیف کا دورانیہ 2.5 سال ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی موذی مرض کا شکار ہو گئے ہیں، کسی مقدمے میں پھنس گئے ہیں یا کسی لڑائی جھگڑے میں الجھ گئے ہیں تو اس کی شدت اور تکلیف کا زیادہ سے زیادہ دورانیہ 2.5 سال ہوگا۔ عشق یا بریک اپ کا جنون بھی 30 ماہ رہتا ہے۔ انسان اس کے بعد نارمل ہو جاتا ہے۔ قدرت اگر کسی شخص سے زیادہ ناراض ہو جائے تو اس کی مشکل، اس کی اذیت کا دورانیہ زیادہ سے زیادہ 7.5 سال تک پھیل جاتا ہے۔ ہندو پنڈت اسے 60 یعنی 7.5 سال کہتے ہیں۔ اس کیفیت کا شکار صرف 1% لوگ ہوتے ہیں، باقی سب لوگ 2.5 سال کے اندر اندر مسائل اور مصیبتوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ڈیٹا بتاتا ہے موذی سے موذی مرض بھی 2.5 سال کے اندر اندر ختم ہو جاتا ہے، اور اگر مرض ختم نہ ہو تو انسان ختم ہو جاتا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں مسئلہ نہیں رہتا۔ دنیا میں ہر 10 سال بعد ریسیشن آتا ہے، اس کی شدت بھی 2.5 سال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ پاکستان میں آخری ریسیشن 2022 میں آیا تھا۔ آپ دیکھ لیں آج 2 سال بعد اس کی شدت ختم ہو رہی ہے، اور اگلے 3-4 ماہ میں معاشی سرگرمیاں دوبارہ جوبن پر ہوں گی۔ شریف فیملی پر 2018 میں زوال آیا تھا، لیکن 2020 اور 2021 کے درمیان ان کے حالات بدلنا شروع ہو گئے، اور 2022 میں یہ لوگ ایک بار پھر اقتدار میں تھے، اور عمران خان نے بھی مشکل وقت گزار لیا ہے۔ آپ کو اب ان کے حالات بھی ٹھیک ہوتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ ان کا ہر دن اب پہلے سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ اس زمین اور زمین کے سسٹم کا سیکرٹ ہے۔ وقت کے ساتھ ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ہمارے دائیں بائیں جتنے بھی نام نہاد ولی، درویش، صوفی، بابے، پامسٹ اور جوتشی ہیں، آپ جب بھی ان سے ملتے ہیں یہ ایک فکرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ 2-2.5 سال میں واقعی اس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور ان کا یہ تکہ ہر بار ٹھیک بیٹھتا ہے۔ میں ایک جعلی درویش کو جانتا ہوں، اس نے میرے سامنے اعتراف کیا میرا سب سے بڑا ہتھیار ٹھیک ہو جائے گا ہے۔ میں جب بھی کسی کی طرف دیکھتا ہوں تو اس کی کمر پر تھپکی دے کر کہتا ہوں جا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ مطمئن ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے نفسیات دان، ڈاکٹرز، فائنینشیل ایڈوائزر، وکیل اور سیاست دان بھی کون سا منتر بیچتے ہیں؟ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا بیچ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ بھی یہ فکرہ پلے باندھ لیں، آپ جب بھی کسی مسئلے کا شکار ہوں تو ٹھیک ہو جائے گا کا منتر پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو نتائج حیران کر دیں گے۔ تاہم ایک چیز لازم ہے، آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں۔ شکر اور مدد گلوکوز کی وہ بوتلیں ہیں جن سے ٹھیک ہو جائے گا اور کیا فرق پڑتا ہے میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، جس سے انسان کو شفا ملتی ہے۔ اللہ کرم کرے گا اور آپ بھی جس مسئلے سے گزر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔